الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید انہی آیات مقدسہ کی تلاوت کی گئی کہ جس کے تحت گزشتہ جمعے بھی ہم نے کچھ معروضات پیش کی تھیں. آج بھی اسی آیت مقدسہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اس امت کے غوث الاعظم کا مہینہ ہے. اس وجہ سے اور اس سبب سے اولیاء کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی
ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے تو ان ولیوں کے سردار ان کے امام کا مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 3 آیات مقدسہ، اس میں اولیاء کرام کے اوصاف بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے روایت کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے کہ نہ تو ان کا شمار انبیاء کرام میں سے ہے، نہ ہی وہ شہداء ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے قرآن کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ ان کا آپس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا، صرف اس وجہ سے محبت کریں گے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو فرمایا کہ کل قیامت میں وہ نور ہوں گے، ان کے چہرے نور ہوں گے، اور نور کے ممبروں پر یہ جلوہ گر ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ نیک بندے کہ جنہیں رب کریم اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو پھر ان کا مقام دنیا میں بھی بہت بلند ہوتا ہے، اور آخرت میں رب کریم اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء بھی ان کے مقام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے قرب کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک اور روایت میں جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور ایک اور مقام میں مسلم شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے بال گرد آلود ہوں گے، جو لوگوں کے دروازوں پر نہیں جائیں گے، لیکن جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لیں کسی کام کے کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کیا کرتا ہے۔ اور کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مرتبہ ولایت اس طرح عطا فرمائے کہ اسے کائنات میں تصرف اور اختیار عطا کر دے اور اس کی تمام دعائیں قبول کی جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ زمانہ کبھی بھی غوث سے خالی نہیں رہا، اور فرماتے ہیں کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ اور فرماتے ہیں کہ غوث اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہوئے، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام حسن عسکری تک
یہ تمام کے تمام امت کے مستقل غوث تھے، اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک، امام حسن عسکری سے لے کر حضور غوث اعظم تک جتنے اولیاء کرام آئے یہ سب نائبین تھے، اور ان کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا کی گئی، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے وہ سب کے سب نائبین ہوں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس امت کے غوث اعظم ہوں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمایا۔ اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہمیں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عام بشر سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک کل 27 درجے ہیں، اور یہ تو شریعت کی روشنی میں ظاہری درجے ہیں، اور باطنی درجے تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ درجے کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بشر سے لے کر حضور علیہ السلام تک شریعت کی روح سے 27 درجے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ بشر کا، اس کے بعد مومن، اس کے بعد ابرار، اس کے بعد اخیار، پھر مخلصین، پھر صالحین، پھر شہداء، پھر متقین، پھر مقربین، پھر اولیاء، پھر اوتاد، پھر ابدال، پھر نجبا، پھر نقبا، پھر قطب، اور اس کے بعد غوث۔ یہ درجے ہیں، اور اس کے بعد غوث کے درجے کے بعد پھر تبا تابعین کا درجہ، ان کے بعد تابعین کا درجہ، ان سے اوپر صحابی کا درجہ، ان سے اوپر اصحاب بدر کا درجہ، ان کے اوپر خلفائے راشدین کا درجہ، اور ان کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ، ان کے اوپر اللہ کے نبی کا درجہ، اللہ کے نبی سے اوپر اللہ کے رسول کا درجہ، اللہ کے رسول سے اوپر اولو العزم رسول کا درجہ، اس کے بعد اصطفیٰ کا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں اولو العزم میں بھی چن لیا، ان کا درجہ، اور ان کے بعد سب سے اوپر درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری درجات، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، مختلف عہدے ہوتے ہیں، یہ عہدے دار اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ ہمارے ملک کو لے لیجئے، ہمارے ملک میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے عہدے، ان پر جو لوگ متمکن ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امن و امان کا مسئلہ ہو تو پولیس کے اہلکار اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان کے بڑے افسران ادا کرتے ہیں، ان سے بڑے وزیر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان کے بعد وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیاوی نظام چلانے کے لیے کچھ لوگ مامور ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے روحانی نظام چلانے کے لیے بھی کچھ لوگ مامور ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں کہ جو یہ کام انجام دیتے ہیں انہیں اصحاب خدمت کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، اور یہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ اصحاب خدمت جتنے بھی ہیں کہ جن میں مختلف درجے آپ نے ابھی بھی سنے کہ جن میں ابدال بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، جن میں نجبہ اور نقبہ بھی ہوتے ہیں، اور جن میں قطب بھی ہوتے ہیں، یہ سب کے سب غوث سے نیچے ہوتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے اوپر ہیں۔ اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی اور وصال کے بعد بھی آپ ہی غوثیت کبریٰ پر فائز اور قائم ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک روحانی دنیا بھی ہے کہ جس میں یہ لوگ کام انجام دیتے ہیں۔ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بیان کرنے کے لیے ان روحانی دنیا کے جو ذمہ داران ہیں ان کا مقام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ جب ان کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند اور بالا ہوگا۔ آئیے روحانیت کو سمجھنے کے لیے
کہ روحانیت کیا چیز ہے جو کام ہو جائے اور بظاہر نظر نہیں آتا، اس کی کئی مثالیں احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے اسے بیان کیا۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے آپ ہیں۔ 7 ہجری میں خیبر کی جنگ کے بعد آپ اسلام لاتے ہیں۔ آپ کا پرانا نام عبد شمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا، اور اس کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ بلی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس پر شفقت کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کر آپ کو مخاطب کیا، اے ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب آپ کو ابو ہریرہ کہا، اس کے بعد آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کے اصل نام عبد الرحمن کی بجائے ابو ہریرہ سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے متقی تھے کہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نوافل آپ ادا کیا کرتے تھے پابندی سے، اور اصحاب صفہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے کہ سارا دن آپ اس صفہ چبوترے پہ بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے کہ 5374 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور بخاری شریف میں صرف بخاری شریف میں 446 روایات آپ سے مروی ہیں۔ بخاری شریف، امام بخاری کا معیار بہت بلند ہے، وہ حدیث لینے کے لیے ان کا معیار اتنا سخت ہے کہ کوئی صحابی اگر تھوڑی بہت بھی بھولنے کی عادت اس میں ہو تو امام بخاری اس سے حدیث روایت نہیں کرتے۔ وہ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے 446 روایات آپ سے مروی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 59 ہجری میں 78 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ارشادات گرامی سنتا ہوں لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا تو حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے کچھ لے کر اور میری چادر میں ڈال دیا۔ بظاہر آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، آپ نے ایسا میری چادر میں ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹو اور اسے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو اس طرح لپیٹا جیسے کسی چیز کو اس میں سمیٹا جاتا ہے، اس طرح سمیٹ کر اپنے سینے سے جب لگایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ کیا شے تھی، یہ جو یادداشت ہوتی ہے تو نظر آنے والی شے نہیں ہوتی، اور حضور علیہ السلام نے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے ان کے گویا دامن میں ڈالا، ان کی چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا دو، اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، لیکن 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے نوازا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روحانیت بھی کوئی شے ہے، جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف ہی کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھوک نے اتنا ستایا کہ میں بہت پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد میں راستے میں بیٹھ گیا کہ شاید کوئی کسی سے ملاقات ہو اور کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ کہتے ہیں کہ جب میں راستے میں بیٹھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لائے، مجھے دیکھا، مسکرائے اور میری حالت کو سمجھ لیا، میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت کو جان لیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے در دولت میں حاضر ہوا۔
جب گھر میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ موجود ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شکر ہے کہ حضور دودھ عطا فرمائیں گے اور میری بھوک کا علاج ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے گھر میں دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا؟ عرض کی گئی کہ فلاں صحابی نے آپ کو ہدیتاً پیش کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا دودھ کا پیالہ اور حضور مجھے عطا فرمائیں گے، اور حضور نے کہا کہ اصحاب صفہ کو لے آؤ، تو اتنے سارے اصحاب جب دودھ پئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے حکم کی تعمیل میں اصحاب صفہ کو بلایا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور ہر ایک کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے پاس لے گیا، انہوں نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے دودھ پیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس پیالے میں دودھ ختم ہونا تو دودھ کی بات ہے، اس پیالے میں دودھ کم بھی نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو پلایا، پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً 70 افراد تھے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پینا شروع کیا، اور جب میں نے پیالہ واپس کرنا چاہا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور دودھ پیا، پھر میں واپس کرنا چاہا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ مجھ سے لیا، اور جو دودھ موجود تھا حضور علیہ السلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا شے تھی، دودھ تو مختصر تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تو وہ دودھ کم نہیں ہوا، اور 70 افراد نے اس دودھ کے پیالے سے گویا سیرابی حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیزان محترم اس طریقے سے گویا عطا فرمایا جو نظر نہ آنے والی شے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسی انہیں یادداشت عطا فرمائی کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں بھولے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت بھی کوئی شے ہے۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت میں ہمیں ملتا ہے، آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا بھی ہوگا کہ حضور علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں ایک چور آ گیا، اور جب حضرت غوث اعظم خانقاہ میں تشریف لائے اس چور نے اپنے آپ کو مصلے میں یا چادر یا قالین میں لپیٹ لیا۔ اسی اثناء میں حضور غوث اعظم کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار فلاں جگہ کے ابدال یا قطب کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتخاب فرما دیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ قالین میں ایک شخص لپٹا ہوا ہے اسے لے آؤ۔ جب اسے لایا جاتا ہے وہ تو پریشان کہ چوری کے ارادے سے آیا اور اب پکڑا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایسی اس پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور آنن فانن میں اسے اللہ کا ولی بنا کے فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے لے جاؤ، اس علاقے کا قطب یہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روحانیت بھی کوئی شے ہے۔ اسی طریقے سے کئی واقعات علماء نے کتابوں میں بیان کیے۔ ایک کتاب ہے محدث دکن، تذکرہ محدث دکن، جس کے رائٹر ہیں عبدالستار صاحب، ڈاکٹر عبدالستار، اور یہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں۔ اور حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ واقعہ سنا، اور یہ کتاب ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں ایک قلعہ ہے جسے گول کنڈا قلعہ کہتے ہیں۔ وہ گول کنڈا قلعہ آج سے کوئی 1100 سال پہلے تعمیر ہوا، اور یہ حیدرآباد دکن میں واقع ہے۔ میں نے اس قلعے کو دیکھا بھی ہے، اور میں اس قلعے کے اوپر تک گیا۔ یہ قلعہ تقریباً 3 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔
اور اس کے مرکزی دروازے سے لے کر اس کے سب سے اوپر موجود جو عمارت ہے کہ جہاں کسی وقت میں بادشاہ کا قیام ہوتا ہوگا، یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ آج سے 1100 سال پہلے بنایا گیا، لیکن لوگوں کی ذہانت ملاحظہ کیجئے، آج ہم اس موجودہ ٹیکنالوجی کے بڑے دل دادا ہو گئے، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ذہانت لوگوں کو عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گول کنڈا قلعہ کے بالکل نیچے 3 حوض ہیں، اور ان 3 حوض کا پانی قلعے کے سب سے اوپر سطح تک بغیر کسی موٹر کے از خود چلا جاتا ہے۔ ایسا نظام انہوں نے پانی کی تقسیم کا بنایا کہ قلعے کے ہر طرف وہ پانی بغیر کسی موٹر کے جاتا ہے، اور اس قلعے کے مرکزی دروازے میں جب آپ داخل ہوں تو ایک چوکور پتھر ہے فرش کے اندر، اس پر کھڑے ہو کر اگر آپ تالی بجائیں تو اس تالی کی آواز 1 کلومیٹر اوپر بادشاہ کے محل میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کیا نظام تھا، کیا مواصلاتی نظام تھا، کوئی ٹیلی فون، کوئی انٹرنیٹ، کوئی تار، کچھ بھی نہیں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے نظام بنایا کہ اس گویا گیٹ میں داخل ہونے والا گویا اگر فریادی ہے اور اسے کوئی اوپر نہ جانے دے تو وہ گیٹ میں کھڑے ہو کر تالی بجائے تو اس کی آواز سیدھی بادشاہ تک پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اس قلعے میں کچھ عمارتیں ہیں اور کچھ کمرے ایسے ہیں کہ جہاں فوجی اور سرکاری اہلکار رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں کی ہلکی سی آواز سرگوشی بھی بادشاہ کے محل میں سنائی دیتی ہے۔ یعنی بادشاہ نے ایسا جاسوسی نظام بنایا کہ اگر کوئی فوجی برگشتہ ہو جائے، کوئی سرکاری اہلکار مخالف ہو جائے، اور اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہے فوراً بادشاہ کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ اس زمانہ قدیم میں ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ وہ گول کنڈا قلعہ یہ قطب شاہی خاندان کہ جو وہاں پر حکمراں رہا، کہ جسے قلی قطب شاہ کہا جاتا تھا، اس کے دور میں جب اورنگزیب عالمگیر نے یا کسی اور بادشاہ کا دور ہوگا، اورنگزیب عالمگیر نے جب حملہ کیا تو وہ فتح نہیں کر سکا۔ ایک حملہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جب وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے وہاں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت اچانک ایک دن آندھی چلی اور بہت گویا موسلا دھار بارش ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے خیمے سے جب نکلے تو دیکھا کہ سارے خیمے اکھڑ گئے، لیکن ایک خیمہ ایسا ہے جو اپنی جگہ قائم ہے اور اس میں چراغ بھی جل رہا ہے۔ حالانکہ تیز آندھی ہے جس نے خیموں کو اکھاڑ دیا، تو چراغ کس طریقے سے قائم رہ سکتا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر چونکہ خود بھی بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے 12ویں صدی کا مجدد بھی قرار دیا، اسی وجہ سے اس کا نام محی الدین بھی ہے، محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر سمجھ گیا کہ یہ خیمہ کسی اللہ کے نیک بندے کا ہے، کہ ایسی تیز آندھی میں اس میں چراغ جل رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پہنچ گیا اور بڑا سخت حاکم تھا، اس نے جانے کے بعد کہا کہ خبردار، کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تمہارا کوئی عذر نہیں گویا قبول کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ ان دونوں نے کہا، اور وہ دونوں کون تھے؟ وہ اورنگزیب عالمگیر کے گاڑی باندھ تھے، اس کا ٹانگا، اس کی جو بھی سواری تھی، اس کو درست رکھنے کی ذمہ داری ان دونوں افراد پر تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس گول کنڈا قلعہ، اس علاقے کا جو قطب ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ قلعہ فتح کریں۔ تو اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد قریب رکھا کوئی پتھر، کوئی ٹھیکری، مٹکے کی ٹوٹی ہوئی ٹھیکری اٹھائی، اس پہ نہ جانے کیا لکھا، اور لکھنے کے بعد اورنگزیب سے کہا کہ یہ ٹھیکری اس قطب کو دے دیں جو گویا قلعے کے گیٹ پر بیٹھ کر جوتے سی رہا ہے، وہی اس علاقے کا قطب ہے۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے وہ ٹھیکری وہاں بھیجی، اس قطب نے دیکھا اور فوراً اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد جو حملہ کیا گیا تو گول کنڈا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک روحانی نظام ہے
بادشاہ نے بڑی کوشش کر لی، بہت زور لگا لیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو روحانی نظام چلاتے ہیں، انہوں نے اسے حکم دیا اور اس قطب نے اسے خالی کر دیا۔ یہ دونوں حضرات جب اورنگزیب عالمگیر نے جب دوبارہ ان کی تلاش کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنے خیمے میں مردہ حالت میں پائے گئے، دونوں کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد انہیں وہاں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کے مزار حیدرآباد دکن میں ریلوے اسٹیشن، نامپلی ریلوے اسٹیشن ہے، اس ریلوے اسٹیشن کے قریب ان دونوں کے مزار موجود ہیں۔ الحمدللہ میں نے ان کے مزار پر حاضری دی۔ ایک کا نام یوسف اور ایک کا نام شریف تھا، لیکن لوگ ملا کر انہیں یوسفین اور شریفین کہتے ہیں، اور ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ لوگ کثیر تعداد میں وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جو روحانی نظام چلانے والے تھے، اور ان روحانی نظام چلانے والوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم اور آپ اگر ہم اپنے بزرگوں کے حوالے سے کوئی روایت بیان کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بریلوی ہیں، یہ امام احمد رضا کی بات مانیں گے، اور چونکہ وہ بریلوی وہ کہیں گے تو یہ مانیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو ایسے آدمی کا حوالہ دیتا ہوں جو بظاہر مولوی بھی نہیں ہے، وہ بریلوی بھی نہیں ہے، وہ بیوروکریٹ ہے۔ وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا بیوروکریٹ ہے کہ گویا بیوروکریسی کی معراج پر تھا۔ قدرت اللہ شہاب بہت معروف نام ہے بیوروکریسی میں، اور یہ اتنا بڑا بیوروکریٹ تھا کہ یہ گورنر جنرل غلام محمد، اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کا پرائیویٹ سیکریٹری رہ چکا ہے۔ اتنا بڑا بیوروکریٹ، اور اس کے بعد اس نے یونیسکو میں گویا ملازمت کی، اور فلسطین کا بھی خفیہ دورہ کیا اور وہاں بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ قدرت اللہ شہاب، اس کی آپ بیتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شہاب نامہ۔ بڑی ضخیم کتاب ہے اور ادبی دنیا میں بہت مشہور اور معروف ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں کہ جسے قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں لکھا کہ وہ اس طرف راغب کیسے ہوا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ میں کسی سفر میں تھا، تو جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت ہوا، تو ایک گاؤں کی چھوٹی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے رکا۔ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، اور جس طرح گاؤں کے خطیب ہوتے ہیں، خطیب نے اپنی تقریر سے ان کو متاثر نہیں کیا، لیکن قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات اس خطیب کی ایسی دی کہ جو میرے دل کو چھو گئی۔ کہتے ہیں کہ خطیب نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے اگر کسی چیز کی منظوری لینا ہوتی تو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ آپ اپنے بابا جان سے سفارش کیجئے، اور آپ جب ان سے کہیں گی تو ضرور حضور قبول فرمائیں گے۔ تو جب حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام سے اس بات کے بارے میں درخواست کرتی تو حضور علیہ السلام اسے قبول فرما لیا کرتے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس بات نے میرے دل کو چھو لیا، اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی، میں وہیں بیٹھ کر نوافل ادا کرنے لگا، اور جتنے نوافل میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھے، اور اس کے بعد اس سب کا ثواب میں نے حضرت فاطمہ کی روح کو ایصال کیا، اور اس کے بعد میں نے گڑ گڑا کے دعا کی، اور میں نے دعا یہ کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر یہ معاملہ ٹھیک ہے تو مولا میں بھی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اے بی بی فاطمہ، آپ میری درخواست اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سلسلہ اویسیہ کا فیض عطا فرمائے۔ سلسلہ اویسیہ مشہور تھا کہ وہ براہ راست اس سے فیض ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب، میں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد میں چلا گیا، میں بھول گیا کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ 7 مہینے کے بعد میری ایک بھابھی جو جرمنی میں رہتی ہیں، جو نو مسلم تھیں، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی۔ 7 مہینے کے بعد مجھے اپنی بھابھی کا خط ملتا ہے، اور وہ خط میں کہتی ہیں کہ قدرت اللہ شہاب، میں نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی،
اور انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے کہو کہ میں نے اس کی عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی، میں اتنا خوش، میں اتنا ہوا میں اڑنے لگا کہ میرا ذکر حضور کی بارگاہ میں اور میری درخواست حضرت فاطمہ نے قبول فرما لی۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا اور اس کے بعد سے مجھ پر یہ چیزیں منکشف ہونا شروع ہوئیں اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم مکہ میں ہوں، ایک خوبصورت چہرے والے، ایک نورانی چہرے والے بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مجھے اپنے پاس حرم میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں، تم اگرچہ اس لائن کے آدمی نہیں ہو، تم اگرچہ اس راہ کے آدمی نہیں ہو، لیکن تمہاری منظوری ایسی بارگاہ سے ہوئی ہے کہ جس کے آگے سر تسلیم خم ہے، جس کے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس سے کہا کہ اب تم اس راہ کے مسافر بن گئے۔ تو قدرت اللہ شہاب ایسا شخص، اس سارا معاملہ ہونے کے بعد وہ اس راستے پر آیا اور آنے کے بعد ایک دن اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں جب جھنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا تو میں رات میں ڈی سی ہاؤس میں سونے سے پہلے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ داتا صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ جس طرح دنیاوی نظام چلانے کے لیے ڈپٹی کمشنر اور دیگر عہدے ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی نظام چلانے کے بھی کچھ عہدیدار ہوتے ہیں، اور باطنی نظام چلانے کے لیے بھی کچھ اشخاص ہیں کہ جنہیں اصحاب خدمت کہا جاتا ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ اصحاب خدمت ہیں تو میں نے اب تک کسی کو دیکھا کیوں نہیں، کہ میں یہ سوچ رہا تھا، اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی اور میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوں اور وہ کشتی سمندر میں رواں دواں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک موج، ایک لہر ایسی آتی ہے کہ وہ کشتی کو الٹ دیتی ہے، اور جب کشتی الٹ جاتی ہے میں پانی میں ہاتھ پیر مارتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے، کہ کیا دیکھا کہ دور ساحل پر ایک بزرگ جلوہ فرما ہیں اور وہ ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا لیتے ہیں۔ جب وہ مجھے بچا لیتے ہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد میں یہ خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن جب اپنے دفتر گیا، جب معمول کی ڈاک میں نے دیکھی تو ایک خط میں نے دیکھا۔ وہ خط لکھنے والا لکھ رہا تھا کہ قدرت اللہ شہاب، تو کیا کہتا ہے کہ داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک باطنی دنیا ہے اور اس کے نظام چلانے والے اصحاب خدمت ہے، تو کیا اس بات میں شک کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالکل سچ لکھا، اور اس علاقے کا ذمہ دار میں ہوں۔ جس طرح تم اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہو ظاہری دنیا کے، اس طریقے سے باطنی دنیا کا اس علاقے کا ذمہ دار میں ہوں، اور رات تمہیں دریا میں ڈوبنے سے میں نے ہی بچایا تھا۔ حالانکہ قدرت اللہ شہاب نے یہ خواب دیکھا، کسی سے بیان نہیں کیا، تو وہ خط آیا، کہنے لگے کہ وہ رات تمہیں بچانے والا میں ہوں اور میں دوبارہ تمہاری عدالت میں آؤں گا۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ اس کے بعد تو میں اتنا بے چین ہوا کہ میں روزانہ صبح سے لے کر اور شام تک ہر آنے والے کو غور سے دیکھتا کہ کہیں یہ وہ شخص تو نہیں جو باطنی ذمہ دار ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک خط آیا، اور اس لکھنے والے نے لکھا، اس صاحب خدمت نے، کہ میں تمہارے دربار میں آیا تھا لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں، اور کہا کہ سنو، اب تمہارے ذمے ایک کام کرتا ہوں، یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ ہے موزہ احمد سیال، غالباً کچھ فاصلے پر ہے، تمہارے علاقے میں آتا ہے، تمہاری حدود میں آتا ہے۔ اس علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کا نکاح ایک 80 یا 90 سالہ بوڑھے سے کیا جا رہا ہے، اور لڑکی یہ شادی نہیں چاہتی، اس نے زہر کی پڑیا اپنے دوپٹے میں باندھ لی ہے اور نکاح والے دن وہ زہر کھا لے گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی جان بچاؤ، یہ فلاں دن شادی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں نے وہ وقت نوٹ کیا، اپنے سارے عملے کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ میں زنانہ پولیس کو بھی لیا، اور اس کے بعد مقررہ تاریخ پر میں اس ضلع میں جب پہنچا
تو واقعی میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شادی ہونے والی ہے۔ میں وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد فوراً میں نے کہا زنانہ پولیس کو کہ جاؤ اندر اور دلہن کے دوپٹے میں چیک کرو۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ جب زنانہ پولیس اندر گئی اور دلہن کے دوپٹے کو دیکھا تو واقعی اس میں زہر کی پڑیا موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ اس زہر کی پڑیا کو نکالا، اس نکاح کو رکوایا اور اس شادی کو ہونے سے روک دیا اور اس عورت کی جان بچا لی۔ یہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا، جو اپنے وقت کا بہت بڑا بیوروکریٹ ہے۔ بتائیے کہ روحانی نظام ہے، جب تو اس نے لکھا، اس نے سب چیزوں کا مشاہدہ کیا اور یہ کرنے کے بعد اس نے لکھا تو معلوم ہوا کہ اس ظاہری دنیا کے ساتھ ایک باطنی دنیا بھی ہے، ایک روحانی دنیا بھی ہے، اور جس کو چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں، اور ان نیک بندوں کے امام ہمارے اور آپ کے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو ان کا مقام جان کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو یہ اولیاء ہیں، رب کریم نے کتنا بڑا مقام عطا کیا، رب کریم نے کیسی انہیں تصرف کی طاقت عطا فرمائی، کیسا اختیار عطا فرمایا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار اور ان کے امام ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن عطا فرمایا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے غلاموں پر اتنے مہربان ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں بے پردہ ہو جائے میں مشرق سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رب کریم نے ہمیں یہ گویا مقام اور یہ ہمیں نصیب کیا کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا مرید نہیں بھی ہے، اگر مجھ سے اپنے آپ کو منسوب کر لیتا ہے، مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، تو وہ میرا مرید ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی، میں تیرے کسی مرید کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ توبہ کی توفیق نہیں دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ کیا، اور ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کرنے والے اس مزار مقدس میں مدفون ہیں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری اور حضرت علامہ حافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد کے رضاکار